بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو اب نکاح فارم رائج ہے اس میں ہمارے قانون کے مطابق، ملک کے قانون کے مطابق اس بات کا امکان رکھا گیا ہے کہ اگر نکاح کے موقع پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنا حق طلاق تفویض کرنا چاہتا ہے تو وہ فارم میں اپنی اس آمادگی کا اظہار کر دے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بیوی اس کو اگر چاہے تو طلاق دے سکے گی، جیسا کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون اور اس کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم اللہ کی شریعت کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ ہم کو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ ہم بعض معاملات میں ناواقف ہیں، ہمارا فہم ناقص ہے، چنانچہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان معاملات میں کہ جن میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب شوہر اور بیوی پر مشتمل ایک خاندان بنتا ہے تو بہرحال اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سربراہی شوہر کو دی، اور جہاں اس کو بعض اور چیزوں کے معاملے میں اختیار دیا، ایک اختیار یہ بھی دیا کہ وہ ہے کہ جو اگر کسی موقع پر محسوس کرے گا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ بیوی اس کے برعکس اگر کسی موقع پر یہ چاہے گی کہ وہ اب اپنے شوہر سے الگ ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی، اور اگر وہ بضد ہو کہ وہ طلاق نہ دے تو پھر وہ قاضی یا کورٹس کی طرف جائے گی اور وہاں سے اس نکاح کا خاتمہ کرائے گی، اس کے ختم ہونے کا فیصلہ کروائے گی کہ جو نکاح معاشرے ہی کے قانون اور اس کے ماحول میں وجود میں آیا تھا۔ یہ اختیار قرآن مجید میں اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ شوہر کے بارے میں ایک آیہ مبارکہ میں قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ فرد ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈوری کا سرا ہے، یعنی وہ ہے کہ جو نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں۔ نکاح کے خاتمے کے بعد یعنی طلاق کے نتیجے میں قرآن مجید نے باقاعدہ عدت کو شمار کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ بھی اصل میں وہ طریقہ ہے کہ جس میں خواتین کی جو ایام ماہواری ہیں، مینسز، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ صاف بتاتی ہے بات کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس بات کو سامنے رکھ کر ہے کہ شوہر طلاق دے گا اور بیوی کو طلاق کے بعد عدت کی مدت سے گزرنا ہوگا۔ ہم کو اگر اس میں کوئی واقعی مشکل نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس کا ازالہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ ایک جائز حقیقی پریشانی ہوتی ہے لڑکی والوں کو کہ بعض اوقات شوہر بضد ہوتا ہے کہ وہ طلاق نہیں دے گا، اور اس طرح سے بیوی معلق رہتی ہے، وہ رہنا بھی نہیں چاہتی اور اس کو طلاق بھی نہیں مل رہی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرط طے کر دی جائے کہ شوہر اس بات کا پابند ہوگا کہ جب بیوی اس سے طلاق مانگے گی تو ایک مدت تک یا تو وہ اس کو مطمئن کرے گا، مثال کے طور پر 3 مہینے کے اندر اندر، یا پھر وہ اس کے اندر اس کو طلاق دے گا۔ یہ تو بالکل جائز بات ہے، لیکن یہ چیز کہ اگر بیوی کو بھی کسی موقع پر یہ خیال ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شوہر ہی کی طرح یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ بھی اس کو طلاق دے دے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا پورا جو قانون بیان ہوا ہے
یہ قانون معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بدل جائے گا، جس قانون کو بدلنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اس میں ہم کو تبدیلی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔